اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ الحمدللہ آج ہم اپنے 16ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم سورہ کہف پڑھ رہے تھے اور ذکر جو ہے وہ آ رہا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کا۔ آیت نمبر 75 میں اللہ رب العزت ارشاد کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے کہا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کسی بات پر سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، میری طرف سے آپ یقیناً عذر کی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ یعنی 2-3 دفعہ جو ہے میں نے آپ سے اس طرح سے اپنا وعدہ جو ہے وہ یعنی نہیں نبھا سکا اور میں صبر نہ کر سکا۔ تو پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک بستی والوں کے ہاں پہنچ گئے تو ان سے کھانا طلب کیا، مگر انہوں نے ان کی پذیرائی سے انکار کر دیا، یعنی انہوں نے ان کو کھانا نہیں دیا۔ پھر ان دونوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، تو بس اس نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے۔ انہوں نے کہا بس یہی میری اور آپ کی جدائی کا لمحہ ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کی تعویل بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ وہ کشتی چند غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں محنت کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار بنا دوں کیونکہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر سالم کشتی کو جبراً چھین لیتا تھا، اور لڑکے کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے والدین مومن تھے اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ لڑکا انہیں سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا، بس ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس کے بدلے ایسا فرزند دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور محبت میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اور رہی دیوار تو وہ اسی شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ موجود تھا، اور ان کا باپ نیک شخص تھا، لہٰذا آپ کے رب نے چاہا کہ یہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور آپ کے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکالیں، اور یہ میں نے اپنی جانب سے نہیں کیا۔ یہ ہے ان باتوں کی تعویل جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اور لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ جناب موسیٰ اور خضر کا واقعہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور آگے آپ جناب ذوالقرنین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ پوچھنے لگے، اہل کتاب پوچھنے لگے، یہودی جو تھے۔ تو آپ سے پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے جلد ہی اس کا کچھ ذکر تمہیں سناؤں گا۔ بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار عطا کیا، اور ہم نے ہر شے کے مطلوبہ وسائل بھی اسے فراہم کیے۔ چنانچہ پھر وہ راہ پر ہو لیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اس نے سورج کو سیاہ رنگ کے پانی میں غروب ہوتے دیکھا، اور اس کے پاس اس نے ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، انہیں سزا دو یا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تمہیں اختیار ہے۔ تو ذوالقرنین نے کہا جو ظلم کا ارتکاب کرے گا عن قریب ہم اسے سزا دیں گے، پھر جب وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا تو وہ اسے برا عذاب دے گا، لیکن جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اسے بہت اچھا اجر ملے گا، اور ہم بھی اپنے معاملات میں اس سے نرمی کے ساتھ بات کریں گے۔ پھر وہ راہ پر ہو لیا، یہاں تک کہ جب وہ طلوع آفتاب کی جگہ پر پہنچا تو دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جن کے لیے ہم نے آفتاب سے بچنے کی کوئی آڑ نہیں رکھی، یعنی کوئی ایسی جگہ وہ نہیں پاتے جہاں سے کہ وہ سورج سے بچ سکیں۔ اسی طرح کا حال تھا، اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہمیں اس کی مکمل خبر تھی۔ پھر وہ راہ پر ہو لیا، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان دونوں پہاڑوں کے
اس طرف ایک ایسی قوم ملی جو کوئی بات سمجھنے کے قابل نہ تھی، یعنی ان کی زبان جو ہے وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ لوگوں نے کہا ہے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج یقیناً اس سرزمین کے فسادی ہیں، کیا ہم آپ کے لیے کچھ سامان کا انتظام کریں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند باندھ دیں؟ ذوالقرنین نے کہا، جو طاقت میرے رب نے مجھے عنایت فرمائی ہے وہ بہتر ہے، لہٰذا تم محنت کے ذریعے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند باندھ دوں گا۔ تم مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیانی فضا کو برابر کر دیا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ آگ پھونکو، یعنی آگ جلاؤ، یہاں تک کہ جب اسے بالکل آگ بنا دیا تو اس نے کہا کہ اب میرے پاس تانبا لے آؤ تاکہ میں اس دیوار پر انڈیلوں۔ اس کے بعد وہ اس پر نہ چڑھ سکیں اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکیں گے۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے، لہٰذا جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اسے زمین بوس کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ یعنی کہ یاجوج اور ماجوج کے سامنے جو انہوں نے دیوار بنائی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے اور یہ میرے رب کے وعدے کے وقت تک یعنی یہاں رہے گی، پھر جب اللہ چاہے گا تو اس دیوار کو وہ ختم کر دے گا اور پھر یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ آزاد ہو جائیں گے، اور اس دن ہم انہیں ایسے حال میں چھوڑ دیں گے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو جائیں گے، اور سور میں پھونک ماری جائے گی، پھر ہم سب کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ یعنی یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے پیش کریں گے جن کی نگاہیں ہماری یاد سے پردے میں پڑی ہوئی تھی اور وہ کچھ بھی سن نہیں سکتے تھے۔ کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو سرپرست بنائیں گے؟ ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے مہمان سرا بنا کر تیار رکھا ہے۔ یعنی جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر چاہے اس کے نیک بندوں کو ہی اپنا سرپرست بنا لیں اور اللہ کا شریک ٹھہرا لیں، اللہ کا شریک بنا لیں، چاہے اللہ کو چھوڑ کر چاہے اس کے نیک بندے جیسے جناب عیسیٰ، جناب عزیر یہ ہی کیوں نہ ہوں، تب بھی اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے میرے ساتھ شریک بنا لیا اوروں کو، تو ان کے لیے اللہ کہتے ہیں میں نے ایک مہمان سرا بنا رکھا ہے جہنم کو۔ اور کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے نامراد کون لوگ ہیں؟ جن کی صحیح دنیاوی زندگی میں لا حاصل رہی، یعنی جن کی کوشش جو ہے وہ صرف دنیاوی زندگی کو ہی حاصل کرنے میں رہی، جبکہ وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ درست کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں اور اللہ کے حضور جانے کا انکار کیا، جس سے ان کے اعمال برباد ہو گئے، لہٰذا ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یعنی پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اللہ کہتے ہیں کہ ترازو جو ہے وہ قائم کیا جائے گا اور لوگوں کے اعمال جو ہے وہ تولے جائیں گے، لیکن جہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے جو اپنے رب کی نشانیوں اور اللہ کے حضور جانے کا انکار کر دیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے اعمال جو بھی ہوں گے نا تو وہ میں ان کو تولوں گا ہی نہیں، بلکہ میں سیدھا ان کو جہنم میں ڈال دوں گا، میں کوئی ان کے لیے جو ہے کوئی وزن قائم نہیں کروں گا، یعنی کوئی ترازو ان کے لیے نہیں رکھوں گا، اور ان کے کفر کرنے اور ہماری آیات اور رسولوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے یہ سزا ان کی جہنم ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں ان کی میزبانی کے لیے یقیناً جنت الفردوس ہے، سبحان اللہ، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کہیں اور جانا پسند نہیں کریں گے۔ تو کہہ دیجئے میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے اگر سمندر روشنائی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اگرچہ ہم اتنے ہی مزید سمندر جو ہیں وہ ان کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اور کہہ دیجئے کہ میں تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، مگر میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا جو اپنے رب کے حضور جانے کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں
کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے۔ آگے ہمارا سورہ کہف جو ہے وہ مکمل ہوا، اور سورہ مریم یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، کاف ہا یا عین صاد۔ یہ اس رحمت کا ذکر ہے جو آپ کے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جب انہوں نے اپنے رب کو دھیمی آواز میں پکارا، عرض کی میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے سر کے سفید بال چمکنے لگے ہیں، اور اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی ناکام نہیں رہا، اور میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور میرے رب اسے اپنا پسندیدہ بنا۔ جواب ملا ہے زکریا، ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے کسی کو اس کا ہم نام نہیں بنایا۔ عرض کی میرے رب میرے ہاں بیٹا کس طرح ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بھی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ یعنی پہلے خود ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے وارث عطا کر۔ اب جب اللہ رب العزت نے دعا قبول کر لی تو اب جو ہے ایک دم سے ان کو یہ خیال، یعنی کہ انسان کو ہوتا ہے نا کہ یعنی میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے، تو یہ سب کس طرح سے ہوگا، اور ایک جیسے اچانک ایک عجیب سی بات ان کو لگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح ہوگا، آپ کے رب کا ارشاد ہے کہ یہ تو میرے لیے آسان ہے، یعنی یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ بوڑھے بھی ہیں تو، چنانچہ اس سے پہلے خود آپ کو بھی تو میں نے پیدا کیا جبکہ آپ کوئی چیز نہ تھے۔ کہا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے، تو آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ تندرست ہوتے ہوئے بھی کامل 3 دانتوں تک لوگوں سے بات نہ کر سکیں گے، یعنی آپ کی زبان جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دے گی اور آپ کی آواز جو ہے وہ نہیں نکلے گی۔ پھر وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئی، یعنی وہ جگہ جس پر وہ عبادت کر رہے تھے، اور وہیں پر جو ہے اللہ سے ایک وہ وحی کے ذریعے سے بات ہوئی یا پھر جس بھی طریقے سے بات ہوئی، تو وہ پھر اس جگہ سے نکل کے آئے اور اس سے اشارتاً کہا صبح شام اللہ کی تسبیح کرو۔ اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے کہا اشارے کے ساتھ کہ اللہ کی تسبیح کرو صبح شام، اور اے یحییٰ کتاب خدا کو محکم تھام لو، اور ہم نے انہیں بچپن ہی سے حکمت عطا کی تھی اور اپنے ہاتھ سے مہر و پاکیزگی دی تھی، اور وہ پرہیزگار تھے، اور وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش و نافرمان نہیں تھے، اور سلام ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن انہوں نے وفات پائی اور جس دن انہیں زندہ کر کے تو اٹھایا جائے گا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی جانب گئی تھی، پھر انہوں نے ان سے پردہ اختیار کیا، پس ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا، پس وہ ان کے سامنے مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ مریم نے کہا کہ اگر تو پرہیزگار ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا میں تو بس آپ کے رب کا پیغام رساں ہوں تاکہ آپ کو پاکیزہ بیٹا دوں۔ مریم نے کہا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بد کردار بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا۔ آپ کے رب نے فرمایا کہ یہ تو میرے لیے آسان ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لیے نشانی قرار دیں اور ہماری طرف سے رحمت ثابت ہو، اور یہ کام طے شدہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسی طرح کرنا چاہتے ہیں۔ اور مریم اس بچے سے حاملہ ہو گئیں اور وہ اسے لے کر دور مقام پر چلی گئیں۔ پھر زچگی کا درد انہیں کھجور کے تنے کی طرف لے آیا تو کہنے لگی کہ اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور صفائے فراموشی میں کھو چکی ہوتی۔ یعنی ان کو ایک بڑی ہی زیادہ شرمندگی سی محسوس ہوئی اور ان کو بڑا ہی عجیب لگا کہ بنا جو ہے شادی کیے آج وہ ماں بن رہی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت تھی، اللہ تعالیٰ
یعنی جس طرح بھی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ تو فرشتے نے مریم کے پائیں پاس سے آواز دی، غم نہ کیجیے، آپ کے رب نے آپ کے قدموں میں ایک نہر جاری کی ہے، اور کھجور کے تنے کو ہلائیں کہ آپ پر تازہ کھجوریں گریں گی، بس آپ کھائیں اور پئیں اور آنکھیں ٹھنڈی کریں، اور اگر کوئی آدمی نظر آئے تو کہہ دیں کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے آئیں۔ لوگوں نے کہا، اے مریم تو نے بہت غضب کی حرکت کی، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بد کردار تھی۔ پس مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ کہنے لگے، ہم اس سے کیسے بات کریں جو بچہ ابھی گہوارے میں ہے، یعنی جھولے میں ہے، بہت چھوٹا ہے۔ تو بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی پیدائش کے ساتھ ہی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی، اور میں جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے، اور زندگی بھر نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ، اور جناب عیسیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ زندگی بھر نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کیا کروں، اور اپنی والدہ کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا قرار دیا ہے، یعنی اپنی ماں کے ساتھ میں بہترین سلوک کروں، اور اس نے مجھے سرکش اور شکی نہیں بنایا۔ اور سلام ہو مجھ پر جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز میں وفات پاؤں گا اور جس روز زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے وہ حق بات جس میں لوگ شبہ کر رہے ہیں۔ شبہ کیا؟ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اب گویا وہ اللہ کے بیٹے ہو گئے۔ تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے۔ جب وہ کسی امر کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس اس سے فرماتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یعنی کسی کام کا اگر ارادہ ہی کرتے ہیں نا تو پھر وہ ہو جاتا ہے۔ اور یقیناً اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اس کی بندگی کرو، یہی راہ راست ہے، یعنی یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر مختلف فرقوں نے اس میں اختلاف کیا، بس تباہی ان کافروں کے لیے ہوگی بڑے دن کے حاضر ہونے سے۔ جس دن وہ ہمارے سامنے ہوں گے تو اس وقت کیا خوب سننے والے اور کیا خوب دیکھنے والے ہوں گے، لیکن آج یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں حسرت کے دن سے ڈرائیے۔ حسرت کا دن کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن۔ قیامت کے دن کو اللہ کہتے ہیں کہ حسرت والا دن، یعنی اس دن جو نیک کام کرتے رہے ہوں گے وہ تو نیک کام کرتے رہے ہوں گے، لیکن جو یہاں پر برے کام کریں گے، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں گے، تو اس دن ان کے وہ سارے اعمال جو ہیں وہ حسرت بن جائیں گی، اور ان کی حسرت ہوگی کہ کاش ہم دوبارہ ایک دفعہ واپس دنیا میں لوٹائے جائیں۔ حسرت کے دن سے ان کو لوگوں کو ڈرائیے جب قطعی فیصلہ کر دیا جائے گا، اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور یہ ایمان نہیں لاتے، یعنی پھر وہ آخری فیصلہ ہوگا، اور ہم ہی زمین کے اور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہوں گے، پھر وہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، یقیناً وہ بڑے سچے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ چچا یعنی ان سے کہا کہ ابا، آپ اسے کیوں پوجتے ہیں جو نہ سننے کی اہلیت رکھتا ہے اور نہ دیکھنے کی، اور نہ ہی آپ کو کسی چیز سے یہ بے نیاز کرتا ہے۔ یعنی جناب ابراہیم کے جو چچا تھے وہ بت بنا کے پھر ان کو بیچتے تھے، تو آپ نے ان سے یہ کہا کہ ابا، بتحقیق بے شک یعنی میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ میری بات مانیں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اور اے ابا، شیطان کی پوجا نہ کریں، کیونکہ شیطان تو خدائے رحمان کا نافرمان ہے۔ اور اے ابا، مجھے خوف ہے کہ خدائے رحمان کا عذاب آپ کو گرفت میں لے لے، ایسا ہوا تو آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ اس نے کہا، ابراہیم،
کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہو گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے ضرور سنگسار کروں گا اور تو ایک مدت کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم نے کہا کہ آپ پر سلام ہو، میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، یقیناً وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے، اور میں تم لوگوں سے نیز اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو ان سے علیحدہ ہو جاتا ہوں، اور میں اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی ناکام نہیں رہوں گا۔ پھر جب ابراہیم ان لوگوں سے اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پوچھتے تھے ان سے کنارہ کش ہوئے تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور سب کو ہم نے نبی بنایا۔ پھر جب ابراہیم ان لوگوں سے اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پوچھتے تھے ان سے کنارہ کش ہوئے تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور سب کو ہم نے نبی بنایا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے بھی نوازا اور انہیں اعلیٰ درجے کا ذکر جمیل بھی عطا کیا۔ اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے، وہ یقیناً برگزیدہ نبی و مرسل تھے، یعنی نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، اور ہم نے انہیں طور کے داہنی جانب سے پکارا اور رازدار بنانے کے لیے انہیں قربت عطا کی، اور ان کے بھائی ہارون کو ہم نے اپنی رحمت سے نبی بنا کر بطور معاون انہیں عطا کیا، یعنی ان کا مددگار بنا کر۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجئے، وہ یقیناً وعدے کے سچے اور نبی مرسل تھے، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجئے، وہ یقیناً راست گو نبی تھے، یعنی بالکل سچی زبان والے نبی تھے، اور ہم نے انہیں اعلیٰ مقام پر اٹھایا۔ یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جو اولاد آدم میں سے ہیں، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا، اور ابراہیم و اسرائیل کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا۔ جب ان پر رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے، بس وہ عنقریب ہلاکت سے دوچار ہوں گے۔ یعنی ایسے ناخلف نااہل جانشین جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، نمازوں کو کوئی اہمیت نہیں دی اور صرف اپنی خواہشات کے پیچھے ہی وہ چلتے رہے، مگر جو توبہ کریں اور ایمان لے آئیں اور نیک اعمال بجا لائیں تو وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا۔ ایسی جاودانی بحشت میں جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے غیبی وعدہ فرمایا ہے، یقیناً اس کا وعدہ آنے والا ہے۔ جاودانی ہمیشہ رہنے والی بحشت، ہمیشہ رہنے والے باغات، وہاں وہ بیہودہ باتیں نہیں سنیں گے سوائے سلام کے، اور وہاں انہیں صبح و شام رزق ملا کرے گا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے متقین کو بنائیں گے۔ متقین جو تقوی والے ہوں گے وہ جنت کے وارث ہوں گے، اور ہم فرشتے آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اتر سکتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا اس کا کوئی ہم نام تمہارے علم میں ہے؟ یعنی اللہ کا کوئی اور ہم نام، اللہ کا کوئی اور شریک کوئی تمہارے علم میں ہے؟ اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا اس انسان کو یاد نہیں کہ ہم نے اسے پہلے اس وقت پیدا کیا جب وہ کچھ بھی نہ تھا؟ آپ کے رب کی قسم، پھر ہم ان سب کو اور شیاطین کو ضرور جمع کریں گے، پھر ہم انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل ضرور حاضر کریں گے۔ پھر ہم ہر فرقے میں سے ہر اس شخص کو جدا کر دیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش تھا۔ پھر یہ بات ہم بہتر جانتے ہیں کہ جہنم میں جلسنے کا زیادہ سزاوار ان میں سے کون ہے؟ استغفر اللہ۔ دیکھا نا آپ نے، اللہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی درجات ہوں گے، نیکیوں والوں کے بھی اور گناہ والوں کے بھی۔
جس نے زیادہ سرکشی کی ہوگی، جس نے زیادہ اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ جہنم میں جلسنے کا زیادہ حقدار کون ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جہنم پر وارد نہ ہو، یعنی جو جہنم کے اوپر سے نہ گزرے، جس کو کہا جاتا ہے کہ پل صراط ہوگا، اور جس کے نیچے پھر جہنم ہوگی، اور اوپر سے وہ پل صراط جو گزرتا ہوگا اس پر سے ہر ایک کو گزر کر ہی آگے جانا ہوگا۔ اور اللہ کہتے ہیں یہ حتمی فیصلہ آپ کے رب کے ذمے ہے، یعنی ہو کر رہے گا جی، اور پھر اہل تقویٰ کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا چھوڑ دیں گے۔ استغفر اللہ۔ اور جب انہیں ہماری صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو کفار اہل ایمان سے کہتے ہیں دونوں فریقوں میں سے کون بہتر مقام پر فائز ہے اور کس کی محفلیں زیادہ بارونق ہیں۔ استغفر اللہ۔ یعنی جو کافر ہے نا وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم نبی کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہو تو دیکھو ذرا کہ دونوں فریقوں میں کون جو ہے وہ اونچا مقام رکھتا ہے، کس کی محفلیں جو ہے وہ زیادہ بارونق ہیں۔ استغفر اللہ۔ ان کو رونق وہ لگتی تھی جو آج ہمیں رونق لگ رہی ہے، کہ گانے بجانے کی محفلیں ہو رہی ہیں، موسیقی، شراب، جوا، یہ سارا کچھ چل رہا ہے، اور ان کو یہ سب جو لگتا تھا کہ یہ محفلیں بارونق ہیں۔ لیکن اللہ کے نزدیک محفلیں بارونق کیا ہوتی ہیں؟ جب ہم اللہ کا ذکر کریں، جب ہم اس کے حبیب کا ذکر کریں، جب ہم اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کریں، جب ہم اصحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ذکر کریں، تو تب جو ہے وہ بہترین محفلیں بنتی ہیں اور بننی چاہیے ہماری محفلیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ اہل ایمان سے وہ یہ بات پوچھتے تھے، اور ہم ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان سے پہلے بھی ایسی ہی قومیں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، جو سامان زندگی اور نمود میں اس سے کہیں بہتر تھیں، یعنی ان کے پاس تو اس سے بھی زیادہ زندگی کا سامان تھا، اور نمود و نمائش وہ خوب کیا کرتے تھے۔ اور کہہ دیجئے اللہ اکبر، اور کہہ دیجئے کہ جو شخص گمراہی میں ہے اسے خدائے رحمان لمبی مہلت دیتا ہے، لیکن جب وہ اس کا مشاہدہ کریں گے جس کا وعدہ ہوا تھا، خواہ وہ عذاب ہو یا قیامت، تو اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ کس کا مقام زیادہ برا ہے اور کس کا لاؤ لشکر زیادہ کمزور ہے۔ یعنی قیامت والے دن ان کو سارا پتہ چل جائے گا، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے، اور آپ کے رب کے نزدیک باقی رہنے والی نیکیاں ثواب کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں۔ مجھے بتلاؤ جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے مال اور اولاد کی عطا ضرور بالضرور جاری رہے گی، کیا اس نے غیب کی اطلاع حاصل کی ہے یا خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ کہتا ہے ہم اسے لکھ لیں گے اور ہم اس کے عذاب میں مزید اضافہ کر دیں گے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے ہم مالک بن جائیں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا حاضر ہوگا۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں تاکہ ان کے لیے باعث تقویت بنے، یعنی انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کو طاقت بخشیں۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، کل یہ سب ان کی عبادت ہی سے انکار کریں گے اور ان کے سخت مخالف ہوں گے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج عیسائی بھی جناب عیسیٰ کی اگر وہ عبادت کر رہے ہیں اور اس کو اگر وہ عبادت سمجھتے بھی ہیں تو کل جناب عیسیٰ تو اس عبادت سے انکار کر دیں گے نا، وہ کہیں گے کہ میں تو تمہیں یہ تھوڑی کہہ کے آیا تھا کہ تم میری عبادت کرتے رہنا، میری تم پوجا کرنے لگ جانا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کفار پر مسلط کر رکھا ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کفار پر مسلط کر رکھا ہے جو انہیں اکساتے رہتے ہیں؟ پس آپ ان پر عذاب کے لیے عجلت نہ کریں، ہم ان کی گنتی یقیناً پوری کریں گے۔ اور اس روز ہم متقین کو خدائے رحمان کے پاس مہمانوں کی طرح جمع کریں گے، سبحان اللہ، اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر لے جائیں گے،
اور کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لیا ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسے ہوں گے لوگ جنہوں نے اپنے رب سے وعدہ لیا ہوا ہوگا کہ اللہ ہم اپنے جو بندے ہیں، جو تیرے بندے ہیں لیکن جو نیک بندے ہیں، ہم ان کی شفاعت کریں گے۔ تو اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو فرزند بنا لیا ہے، بے شک تم بہت سخت بے خدا بات زبان پر لائے ہو، اور قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں۔ یعنی اللہ کے ساتھ شریک بنانا اتنا سخت ہے کہ قیامت آ جائے اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے فرزند کی موجودگی کا الزام لگایا ہے، اور رحمان کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اس رحمان کے حضور صرف بندے کی حیثیت سے پیش ہوگا۔ یعنی جناب عیسیٰ، جناب عزیر، وہ اللہ کے بندے بن کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، وہ بالکل بھی اللہ کے شریک نہیں بنیں گے قیامت کے دن۔ بے شک اس نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں شمار کر رکھا ہے، اور قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے سامنے تنہا حاضر ہونا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں ان کے لیے رحمان ان قریب دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان میں یقیناً آسان کیا ہے تاکہ آپ اس سے صاحبان تقوی کو بشارت دیں اور جھگڑالو قوم کی تنبیہ کریں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں میں نے آسان بنا دیا ہے اس قرآن کو تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا ہے۔ کیا آج آپ کہیں بھی ان میں سے کسی ایک کا نشان پاتے ہیں یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ان سے پہلے بھی کتنی ہی قوموں کو میں نے ہلاک کر ڈالا جن کا آج کوئی نام و نشان تک نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا 16واں پارہ نصف تک ہو چکا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی آیات کو پڑھنے کی، ان کو سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی، ان میں غور و فکر کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائیں۔ ہم سب کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کر دیں اور ہم سب کو آسانیاں بانٹنے والا بنا دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔